اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ پیر صاحب فرماتے ہیں جب پاکستان بن رہا تھا تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کیا کرتے تھے۔ ہم کہتے تھے لوگوں پاکستان بنے گا تو اس میں نبی پاک کا نظام آئے گا، غریب امیر کا فرق مٹ جائے گا، اس میں کوئی برادری نہیں ہوگی، ایک برادری ہوگی جس کا نام مسلمان ہوگا، اس میں چھوٹا بڑا امیر غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ پاکستان ہوگا۔ اور کہتے ہیں ہندو پنڈت تقریریں کرتے تھے او وہاں نبی پاک کا نظام نافذ ہوگا، معاذ اللہ ہاتھ کٹیں گے، گردنیں کٹیں گی، بڑا وہ معاذ اللہ مخالفت کرتے تھے۔ وہ کیا پتا تھا کہ بعد میں یہاں بھی سارے وہی تماشے ہوں گے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، ہندوؤں کا پنڈت تقریر کر رہا تھا، وہاں سارے ہندو بیٹھے تھے، تو اس پنڈت نے نا تقریر کرتے کرتے نبی پاک کی شان میں کوئی بے ادبی کر دی معاذ اللہ، چونکہ سارے ہندو تھے کوئی مسلمان نہیں تھا۔ ایک ملنگ بیٹھا تھا دور، اس نے دوری ڈنڈا پکڑا ہوا تھا اور کوئی اپنی موج کا کام کر رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے ان کے پاس جو ڈنڈا ہوتا ہے بڑا رنگین ہوتا ہے، کوئی اسپیشل بنایا ہوتا انہوں نے، تو بیٹھا تھا ملنگ۔ میں نے کہا بے ہوش بھی ہو نا، جو بے ہوش ہو مسلمان، رسول اللہ کا نام آئے تو اس کی بھی آنکھیں کھل جایا کرتی ہے، تیری بند کی باندھی رہ گئی ہے، کیسے ہو گیا؟ ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور وہ اپنے کام لگا ہوا تھا۔ جب اس کے کانوں میں اسپیکر کی آواز آئی نا کہ نبی پاک کے بارے میں بات کی ہے، تو ڈنڈا اٹھایا، پیچھے سے اسٹیج پہ چڑھ گیا، اور ہندوؤں نے سمجھا ملنگ آدمی ہے، اس نے کیا کرنا ہے۔ آیا پنڈت کے پاس اور وہ کہتا ہے میں نے 3 ڈنڈے اتنی زور سے مارے کہ چوتھے کی ضرورت ہی نہ پڑی، اتنی زور سے 3 ڈنڈے سر پہ مارے کہ چوتھے کی ضرورت ہے، اس کی پھر آواز ہی نکلی، مر گیا وہ، مجھے پکڑا جیل میں پھینک دیا۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں امرتسر کی جیل میں ملنے گیا، اور میں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، میں نے کہا ویلیا نہ تو نماز پڑھے، نہ تو روزہ رکھے، نہ تو مسجد آئے، نہ تو کوئی اور کام کرے، اور اتنا بڑا تو نے کام کیا، گستاخ مار دیا۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں وہ ملنگ اپنے پیروں پہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا پیر جی میں نے لمیاں گلاں تے نہیں آؤندیاں، میں ان پڑھا چوکھا تے نے مینوں پتا گناہگار ہاں، بڑا گناہگار ہاں، بڑا گناہگار ہاں، بڑا گناہگار، بڑا گناہگار ہاں، پر قسم اللہ دی عزت دی میں گناہگار ہاں پر اپنے نبی دا غدار نہیں، گناہگار ہاں پر رسول اللہ دا غدار کوئی بات نہیں۔ اگر کوتاہیاں کرتا ہوں تو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اونچی اور سچی سرکار کی کو میرے سامنے بے ادبی کر کے چلا جائے۔ یہ تینوں پتہ ہی نہیں لگا، تو کہتا خبر ہی نہیں ہوئی، کب ہو گیا پتہ ہی نہیں تھا، وضاحتیں دیتا پھرتا ہے۔ اور کچھ مولوی ملا جو دھبا ہے دین کے نام پہ، وہ وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں مناظرے کر لو، شرم کرو، دین کے نام پر ووٹ مانگ کے اسمبلیوں میں جاتے ہو اور وہاں جا کے ان بھائی مانوں کی گودوں میں بیٹھ جاتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ اور نبی پاک کی بات ہے تو پھر بھی تمہاری غیرت جوش نہیں مارتی، پھر بھی دلیلیں دیتے پھرتے ہو۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں یاد رکھو، دین میں تسلط پیدا کرو، مضبوطی۔ کل لوگ مسئلے پوچھا کرتے تھے کہ صحابی کا اہل بیت کا بے ادب ہے تو اس کے جنازے پہ جائیں کہ نہ جائیں، اب نہیں لوگ پوچھتے، اب ہمارے دلوں میں فتوے زیادہ آ گئے ہیں، مرضی کرتے پھرتے۔ ہمارا بچہ کسی بد مذہب کی مسجد میں جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ویسے ہی جاتا ہے، تجھ سے پوچھا جائے گا، اس دن پتہ چلے گا، جس دن تم مرے گا تو تیرے لیے دعا بھی نہیں کرے گا، تیری قبر پہ بھی نہیں جائے گا، تجھے پتہ چلے گا اس دن کہ ویسے ہی جاتا ہے کہ ایسے جاتا ہے۔ کوئی پابندی نہیں، کوئی تسلط بھی نہیں، عقیدے میں ایمان میں کوئی پختگی نہیں، ہمیں خیال ہی نہیں کہ کدھر جا رہی ہیں اولادیں، سوچتے ہی نہیں ہم۔ خیال ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں تسلط تھا، تسلط۔ سگی اماں بھی اگر بے ایمان ہوتی تھی تو صحابہ قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق ان کی ماں مشرکہ تھی، جناب صدیق اکبر کی ایک زوجہ حضرت ابو بکر نے طلاق دے دی، کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی بیٹی کو ملنے آئی، ماں بیٹی سے ملنے آئی تو حضرت اسماء بنت ابو بکر کو پیغام بھیجا، کہا بیٹے میں تجھے ملنا چاہتی ہوں، تو کہا اماں ذرا ٹھہر جا، پہلے میں اپنے نبی سے پوچھ لوں، پہلے اپنے ماں بعد میں ہے، نبی پہلے ہے۔ پہلے حضرت اسماء حضور کی بارگاہ میں گئی، یا رسول اللہ میری اماں ملنا چاہتی ہے۔
اور مشرکہ ہے، حکم کیا ہے؟ فرمایا تو ماں کی حیثیت سے مل سکتی ہے۔ انہوں نے تو سگے ماں باپ سے ناطے توڑ لیے، سگے رشتہ داروں سے، اور تو ان سے دوستیاں ختم نہیں کر سکتا، تیرا تعلق بھی نہیں، سارے اسی کو پکارتے ہیں، سارے ایک ہی ہیں۔ یہ تماشے کسی اور کو دکھانا، یہاں رسول اللہ کے غلام بستے ہیں۔ ہمارا عقیدہ بڑا پختہ ہے، بڑا پختہ، بڑے پختہ نظریات کے لوگ اللہ نے اس دھرتی کو عطا فرمائے۔ اس زمین نے بڑے کامل مومن پیدا کیے۔ بھائی یاد رکھو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں اپنے دین کے لیے تسلط تھا، پختگی تھی، کفر سے بیزار رہتے تھے۔ اگر سب کو ایک میں ایک ہی کرنا تھا تو پھر اتنی لمبی چوڑی جدوجہد، امیر حمزہ کا کلیجہ نکل گیا، کان کٹ گئے، سب کچھ ہو گیا، اور آج تم ان شہیدوں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہو کہ یہ تو ایسے ہی کٹ گئے۔ مذاق ہے یہ؟ کوئی مذاق ہے؟ اصل بات بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ دین مفت میں ملا ہے، اور جو شے مفت مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی قدر۔ دین نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، دین نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے۔ تجھے کیا پتا، تجھے کیا خبر اس دین کی؟ تجھے خبر ہی نہیں میرے رسول پاک کا پسینہ کتنا بہا ہے۔ کبھی تیرا پھیرا لگے تو احد کے پہاڑ سے جا کے پوچھنا نبی پاک کا خون کتنا بہا ہے۔ کبھی ٹائم ملے نا، ملک شام جا اور حضرت بلال کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھ دین کتنا قیمتی ہے۔ اور پھر اس سے زیادہ بات پوچھنی ہو نا کبھی تو مدائن جا، حضرت سلمان فارسی کے مزار کے پاس ان سے پوچھ دین کی قیمت کتنی ہے۔ وہ تجھے بتائیں گے کہ کئی 100 سال لگ گئے نبی پاک کے قدموں میں پہنچنے تک، 100 سال، کئی 100 سال۔ اور اگر پھر بھی تجھے تسلی نہ ہو تو جنت البقیع میں جا اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھ، ان سے پوچھ بی بی اس دین کی قدر کیا ہے۔ وہ تجھے بتائیں گی کہ جب دین کے چہرے پہ سرخ رنگ بھرنا تھا تو میں نے حسین کا خون دے کے بھرا ہے۔ وہ تجھے بتائیں گی کہ اس دین کو جب پینٹ کرنا تھا تو میں نے جناب علی اصغر کے بازوؤں کے ساتھ مصوری کی ہے۔ اس کو آسان سمجھ رکھا ہے لوگوں نے، آسان سمجھ رکھا ہے، کہا تم کٹ گئے۔ اور آج اٹھنے والا صوفی اور درویش کہتا ہے سارے ایک ہی ہیں، سارے اسی کو مانتے ہیں۔ جس سیاستدان کا دل کرتا ہے وہ جا کے مندروں میں پوجا کر آتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ جا کے ہندوؤں کی ہولی اور دیوالی میں شریک ہو جاتا ہے۔ سب ایک ہی ہیں۔ اگر ایک ہی تھے تو حسین کا علی اصغر کیوں شہید ہوا؟ اگر سب ایک ہی تھے تو جناب علی اکبر کیوں شہید ہوئے؟ سارے ایک ہی تھے تو پھر ٹھیک ہے، مست رہنا چاہیے تھا۔ یہ مذاق ہے اتنی قربانیاں؟ شرم ہی نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ جاگو اور اپنے دین کو سمجھو۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین دیا اس میں تسلب ہے، تسلب، کفر سے بیزاری۔ کتنی بیزاری؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، یہ ہماری اماں ہے۔ ام، ماؤں کے نام تو بچوں کو آنے چاہیے نا، یہ مومنوں کی ماں ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نبی پاک کی زوجہ ہیں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن حضور کی زوجہ تھی، بہت بڑے امیر باپ کی بیٹی تھی۔ مدینے جب آئیں تو نبی پاک کے گھر میں غربت دیکھی، آزمائش دیکھی، کئی دنوں کے فقر اختیاری کے جلوے دیکھے۔ ابو سفیان ایک مذاکرات کے سلسلے میں مدینے آئے اور کہتے ہیں میں نے سوچا سیدھا اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہوں، تو کہتے ہیں میں حضرت ام حبیبہ کے صحن میں داخل ہوا تو چارپائی پہ بستر بچھا ہوا تھا، اور ام حبیبہ ایک سائڈ پہ بیٹھ کر تو سوئی دھاگے کے ساتھ کوئی کام کر رہی تھی۔ ابو سفیان کہتے ہیں میری بیٹی کی نظر پڑی تو جلدی سے اٹھی، اٹھ کے
बिस्तर जो चारपाई पे बिछा हुआ था वो बिस्तर उठाया, लपेटा, अंदर ले गई। बाद में बाहर आई तो मैंने बेटी के सर पे हाथ रखा। मैंने कहा बेटी मैं समझ गया हूं। बिस्तर पे मेरी नजर पड़ी है, लगता है कई साल पुराना है, पेबंद भी लगे हुए हैं, तो इसलिए अंदर रखा ही है कि पुराने बिस्तर पे बाप को बिठाऊंगी, इसलिए रखा ही है। तो बेटी अमीर घर से आए तो गरीब घर में उसकी शिकायतें खत्म नहीं होती, पर दीन के साथ तसल्लुब उम्मुल मोमिनीन का, पुख्तगी और कुफर से बेजारी। कहने लगी अब्बा जी अभी आप काफिर है ना, तो आपकी सोच अभी बदली नहीं। मैं इसलिए नहीं बिस्तर अंदर रख के आई कि आपके काबिल नहीं था, मैं तो इसलिए रखा यूं कि वो मेरे नबी का पाक बिस्तर है और आप नापाक हैं। वो पाक बिस्तर है। इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिक नापाक होता है, बाप होना अलग बात है, लेकिन मेरे दिल में बाप की कदर बाद में है मेरे दिल में, और रसूलुल्लाह के बिस्तर की कदर पहले है। रसूलुल्लाह की नहीं, रसूलुल्लाह के बिस्तर की कदर है कि बाप बैठ ना जाए। इतनी नफरत मुशरिक से, इतना इजहार, वो बाप भी हो तो इतनी नफरत। लोगों ने पेचे डाले हुए प्यार के, मोहब्बत की पींगे चढ़ा रहे हैं, और सारे ये कहेंगे सब सही है, और हमारे दिलों में नरमी। हमारा अपना जवान बाहर जाता है, वो ये नहीं देखता कि मैं जिससे शादी करने लगा हूं नेशनैलिटी ज्यादा जरूरी है कि ईमान, पैसे ज्यादा जरूरी कि ईमान, दीन ज्यादा जरूरी कि दौलत। अजीब तमाशा है, बेचते फिरते हैं, फार सेल कर दिया मजहब को, तसल्लुब ही नहीं, वो ख्याल ही नहीं, तवज्जो ही नहीं हमारी। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जो चट्टान थे दीन के मामले में, अपना प्यारा भी सामने आता था तो काफिर समझ के कत्ल कर देते, इसलिए कि वो समझते थे कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। अगर दीन नहीं रहेगा तो कोई शय बाकी नहीं रहे, याद रखना। अगर दीन नहीं रहेगा, मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों का ये हाल था। ओहद के अंदर अफवाह फैल गई कि हुजूर शहीद हो गए। हजरत अनस बिन मालिक के चचा थे अनस बिन नदर रदी अल्लाह ताला। जब अफवाह फैली ना हुजूर शहीद हो गए, तो जनाब अनस बिन नदर उठे, तलवार पकड़ी, सहाबा से कहने लगे यहाँ क्यों बैठे हो? कहा हुजूर शहीद हो गए, हम क्या करें? फरमाया हुजूर शहीद हो गए तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे? यहाँ क्यों बैठे हो? हमारा जीना भी मुस्तफा के लिए, मरना भी मुस्तफा के लिए। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम विसाल कर गए तो उठो, उन बेईमानों से लड़ते हैं जिन्होंने मुस्तफा को शहीद किया है, उठो। हजरत अनस बिन नदर मैदान में निकले, इस तरह लड़े कि सहाबा कहते हैं ना जख्मों की परवाह, तीर बरसते रहे परवाह ही कोई नहीं, तलवारें चलती रही परवाह कोई नहीं, उनके वजूद पर नेज़ों के जख्म आते रहे परवाह कोई नहीं। हजरत अनस बिन नदर इतना लड़े कि शहीद हो गए, और जब शहादत के बाद उनकी लाश देखी तो 80 जख्म नजर आए, तलवारों के, नेज़ों के 80 जख्म। हुजूर के लिए उन लोगों ने जाने दे दी, परवाह ही नहीं की। यहाँ इस मसले को हमारे यहाँ लोग समझते ही नहीं। खत्म नबुव्वत का मसला बड़ा हसास मसला है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। हम खत्म भी पढ़े ना किसी का तो उसमें भी खत्म नबुव्वत वाली आयत पढ़ते हैं, इसलिए कि ये बुनियादी मसला है। हम लोगों को बताते हैं कि जो मरने वाला गया है ना दुनिया से, वो नबी पाक की खत्म नबुव्वत का ऐलान करता हुआ गया है। हम लोगों को ये बात बतलाते हैं। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 150 के करीब हदीसें हैं कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। 150 के करीब हदीसों में हुजूर ने इरशाद फरमाया, जगह जगह महबूब पाक ने वजाहत फरमाई कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी हो सकता वजाहत। और हमारे उलमा ने लिखा है जो दावा करे कि मैं नबी हूँ, और जिस बंदे ने उससे ये कहा कि चल कोई दलील दिखा, वो भी काफिर हो गया, वो भी काफिर। क्यों तूने ये सवाल किया? ये हसास नौइयत का मसला है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों ने एक पैगाम दिया है हमें, उस पैगाम को याद रखना। हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ओहद के मैदान में इतने जख्म लगे कि उठा नहीं जाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ को मेरे साद बिन रबी का पता करो वो कहाँ है। सहाबा आए तो फरमाते हैं जब हम उनके पास पहुंचे तो उनकी रूह परवाज कर रही थी। आखिरी लफ्ज उन्होंने अदा किए, कहने लगे इधर आओ सहाबा, इधर आओ, मेरी वसीयत सुन लो। हम करीब गए, हमने कहा शायद बच्चों के बारे में, औलाद के बारे में, घर के बारे में कोई वसीयत करेंगे।
تو حضرت سعد بن ربیع نے وصیت فرمائی، کہنے لگے جا کے نبی پاک کے غلاموں کو میرا پیغام دے دینا، جا کے امت مسلمہ کو میرا پیغام دے دینا کہ مسلمانوں، اگر تم میں سے ایک بھی زندہ ہوا اور نبی پاک کی ناموس پر کوئی حرف آیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ میرا، یہ میدان احد میں سر سے لے کر پاؤں تک زخم لگے ہوئے ایک صحابی کا پیغام ہے، امت مسلمہ کے نام۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں مرتے وقت مسلمانوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اگر حضور کی عزت پر، ناموس پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ذرا سا بھی حرف آیا اور مسلمان زندہ ہوئے، اور پھر اگر وہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے معافی مل جائے گی، تو یاد رکھنا رب ہر بات معاف کرے گا، اس بات میں تمہیں اللہ معافی، اس میں تمہیں، یہ پیغام دیا سعد بن ربیع نے اور امت کو سمجھایا کہ ہر بات میں کمپرومائز کر لینا، رسول اللہ کی ذات کے بارے میں کمپرومائز نہ کرنا۔ جب سے مرزائیوں کو ان سپر کافروں کو اقلیت قرار دیا گیا ہے، اس کے بعد کسی مرزائی کی عبادت گاہ جلائی ہے مسلمانوں نے؟ بولے کبھی کسی مرزائی کے ساتھ مسلمانوں نے کوئی ظلم کیا ہے بعد میں؟ ٹھیک ہے، اپنی عبادت کر رہے ہیں جس طرح بھی کر رہے ہیں، باقی اقلیتیں بھی رہیں۔ کبھی دوبارہ علماء نے یہ تحریک چلائی ہے کہ انہیں پاکستان سے نکالو، تو کیوں بستے ہیں جہاں اقلیت ہے تو رہنے دو؟ جی جو بے ایمان ہے، کافر ہے، اسے گھسیٹ کے دین میں کیوں لاتے ہو جب وہ آنا نہیں چاہ رہا؟ انہوں نے اس کانے بے ایمان کو نبی مانا ہوا ہے، وہ اس کو پیغمبر مانتے ہیں، کبھی ذلی نبی مانتے ہیں، کبھی بروزی نبی مانتے ہیں، پوری دنیا میں نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، ہر جگہ ڈنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک تو مورے لگانے آئے ہیں، بڑے نبی آ سکتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا مستقل نبی نہیں تھا، وہ حضور کا سایہ بن کے آیا تھا۔ وہ معاذ اللہ جس نبی کا اللہ پاک نے ظاہری حیات میں سایہ نہیں بنایا، یہ کانا سایہ بنے گا نبی پاک کا؟ کہ اس بے ایمان کو وہ اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ چلو چھوڑو، جو کافر کو اپنا پیشوا مانے وہ بندہ صحیح ہوتا ہے؟ چلو نبی نہ بھی مانے، پیشوا مانے، وہ صحیح ہوتا ہے؟ اتنے پکے بے ایمانوں اور کافروں کو تم لوگوں نے گنجائش دینے کے لیے صرف مغربی یہ جو بنانا چاہتے ہیں نا، یہ اپنے اوپر سے لیبل اتارنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم تو سب کو لے کے، وہ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں جی سارے اسی کو پکارتے ہیں۔ نہ، سارے اسی کو نہیں پکارتے، اس کو اگر صحیح پکارتے ہیں تو مسلمان پکارتے ہیں، باقی اس کو صحیح پکارتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں کفر و شرک